الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ محتشم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و احسان سے میں اور آپ سب حضرات معرفت دین کورس کے اندر حاضر ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آج ہمارا 12واں سبق ہے۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے ملائکہ کے متعلق آپ احباب سے کچھ معروضات عرض کی تھیں۔ آج کا جو درس ہے اس کے اندر تقدیر کا بیان جو ہے وہ ذکر کیا جائے گا۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ کرتے ہیں، نیکی بدی، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ جو اللہ وحدہ لا شریک کے علم کے اندر محفوظ ہے، سب کچھ یہ علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور ہر ایک چیز اللہ وحدہ لا شریک کے پاس لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تقدیر کے موافق کام کرنے پر آدمی مجبور ہے؟ کیا آدمی مجبور ہے کہ تقدیر کے مطابق ہی کام کرے، اس کے برعکس کام نہیں کر سکتا؟ تو جواباً عرض کروں گا ایسا نہیں ہے۔ بندے کو اللہ وحدہ لا شریک نے نیکی اور بدی کرنے پر اختیار دیا ہے۔ اللہ نے انسان کو مختار پیدا کیا ہے، یہ چاہے تو نیکی کر لے، چاہے تو بدی کر لے۔ اگر اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بننا چاہتا ہے تو نیکی کو اختیار کر لے، اور اگر یہ شیطان کا پجاری بن گیا ہے اور نفس کا غلام بن گیا ہے تو پھر یہ بالیقین بدی کو اختیار کرے گا۔ بہرحال اللہ نے انسان کو مختار بنایا، اسے اختیار دیا، تو جو کچھ یہ کرتا ہے وہ سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک کے پاس محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن اسے اختیار دیا گیا، یہ جیسا چاہے یہ کرے۔ اسی کے ساتھ ایک اور سوال ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ کیا تقدیر کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے یا اس کے اندر کوئی رد و بدل بھی ہو جاتی ہے؟ کیا ایک فیصلہ جو تقدیر کا کسی انسان کے مقدر میں ہے وہ اس کی پیدائش سے آخر تک ایسے ہی رہے گا یا اس میں کچھ تبدیلی وغیرہ بھی آ جائے گی؟ تو اس کے جواب میں عرض کروں گا ایسا بھی قطعاً نہیں ہے کہ تقدیر جو ہے یہ قطعاً ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر تبدیلی نہ ہو سکے۔ اصل میں تقدیر جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی اس کی جو قسم ہے وہ تقدیر مبرم حقیقی ہے، دوسری اس کی جو قسم ہے وہ تقدیر مبرم غیر حقیقی ہے، اور تیسری جو اس کی قسم ہے وہ ہے تقدیر معلق۔ اب اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ تقدیر کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے یا اس میں کچھ چیز بدل بھی سکتی ہے اور رد و بدل بھی ہو سکتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تقدیر کی ان 3 قسموں کو سمجھنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، تاکہ مسئلہ ہمارے سامنے واضح طور پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے۔ تو پہلی قسم جو ہے وہ ہے تقدیر مبرم حقیقی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے جس کو اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے اس کو لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس میں تبدیلی ناممکن ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے، یہ بطور مثال آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ قوم لوط جو ہے ان پر عذاب کا جب حکم فرشتے لے کر آئے تھے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی کے اندر عرض کر کے یہ درخواست کی تھی ان سے عذاب سے ٹل جانے کا۔ تو اس وقت ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا حکم دے دیا ہے، حالانکہ یہاں حضرت ابراہیم درخواست کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، لیکن عذاب نہیں ٹلا۔ کیوں؟
اس لیے کہ یہ تقدیر مبرم حقیقی ہے، یہ تقدیر کا پہلا قسم ہے اور اس کے اندر تبدیلی اور ناممکن نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے ان سے کیا کہا تھا؟ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، فرشتوں نے کہا اے ابراہیم اس بات سے درگزر کیجئے، آپ اس بات سے دور رہیے۔ انہ قد جاء امر ربک، بے شک اب تو آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، یعنی عذاب جو ہے وہ اٹل ہو چکا ہے اور وہ لازماً اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے آنا ہی آنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور انہیں عذاب پہنچنے ہی والا ہے جو پلٹایا نہیں جا سکتا، جو واپس نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی تقدیر مبرم حقیقی، تقدیر کی یہ پہلی قسم تھی اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی رد و بدل وہ نہیں ہو سکتی۔ اچھا دوسرا قسم جو ہے تقدیر کا وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقدیر مبرم غیر حقیقی۔ تو اس میں کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ تقدیر ہے کہ جس تک خاص اکابر اولیاء کرام کی رسائی ہو سکتی ہے، خاص جو نیک بندے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں بندوں میں سے، اولیاء ہیں، ولی ہیں، ان کی اس تقدیر تک رسائی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سیدنا الشیخ سید عبد القادر جیلانی سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تقدیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں، یعنی یہ جو ہے قضائے مبرم غیر حقیقی، اس کے متعلق آپ نے یہ فرمایا۔ اب اس کی مثال اور دلیل وہ احادیث سے بھی ہمیں ملتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ صرف دعا ہی ہے کہ جو قضا کو ٹال دیتی ہے، یعنی دعا ایک ایسی شے ہے کہ جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تم دعا کرو گے تو تقدیر تمہاری بدل جائے گی، تو دعا کی وجہ سے تقدیر کا بدل جانا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ذیشان سے ثابت ہو گیا۔ ایک اور روایت ہے جس کو دہلوی نے ذکر کیا، فرمایا کہ ان الدعاء یرد القضاء المبرم، فرمایا بے شک دعا جو ہے وہ قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے، قضا دعا کی وجہ سے ٹل جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ قسم جو ہے یعنی تقدیر مبرم غیر حقیقی، یہ دعا کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اسی واسطے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا کی وجہ سے تقدیر ٹل جاتی ہے، بدل جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر تبدیلی جو ہے وہ آ سکتی ہے دعا کی وجہ سے۔ تیسرا قسم وہ ہے قضائے معلق تقدیر کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس تک اکثر اولیاء، صلحاء اور نیک بندوں کی رسائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہو، خواہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہو، یا اولیاء کرام کی دعاؤں سے ہو، والدین کی خدمت سے ہو، یا صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس بات پر یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے تو اس کے بدلنے والے ارادے، نیت اور دعا کے ساتھ ہی اس کی تقدیر بھی ہم بدل دیں گے، اس کی دعا کے ساتھ، اس کے ارادے کے ساتھ، اس کی نیت کے ساتھ ہم اس کو اس طرح کر دیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیے، سورہ رعد کے اندر ارشاد فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، یعنی جو لکھا ہوا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو ثابت فرما دیتا ہے، لکھے ہوئے کو جس کو چاہتا ہے وہ ثابت فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اسی کے پاس اصل کتاب ہے، یعنی لوح محفوظ ہے، اسی کے پاس ہے، یہ اس کی شان ہے، جب چاہے وہ مٹا دے، جب چاہے وہ ثابت کر دے، اس کو کون پوچھنے والا ہے۔ اور اس پر ایک اور دلیل آپ سماعت کیجئے کہ ابلیس نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سجدہ نہ کیا، آپ کے سامنے سجدہ تعظیمی سے اس نے انکار کر دیا، تو اس وجہ سے وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اسے دھتکار دیا گیا۔ لیکن وہاں اس بدبخت شیطان نے اللہ سے دعا کی تھی، سورہ حجر کے اندر اس کا بیان موجود ہے۔ تو اس نے کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون،
اس نے کہا اے پروردگار پس تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے کہ جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، مجھے اس وقت تک تو مہلت دے دے، مجھے تو زندہ رکھ، میں اس وقت تک زندہ رہوں تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکوں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے پھر اسے کھلی چھٹی دے دی۔ تو اگر شیطان مردود کی دعا قبول ہو کر تقدیر بدل سکتی ہے تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ جو اللہ کے مقرب اور نیک بندے ہیں ان کی دعاؤں کی وجہ سے تقدیر کیوں نہیں بدل سکتی؟ جب دعا وہ کریں گے تو تقدیر جو ہے وہ کیوں نہیں بدل سکتی؟ شیطان نے یہ دعا کی اور اس نے یہ کہا تو معاملہ بدل دیا گیا، اسے لوگوں کے اٹھنے تک کی مہلت دے دی گئی، کھلی چھٹی دے دی گئی۔ تو جب اللہ کے مقرب اولیاء صلحاء دعا کریں گے تو یقیناً اس میں بھی اللہ اپنے کرم سے اپنی شان کے لائق رد و بدل کر دے گا۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کے اندر شام کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی، اور اس زمانے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شام کے سفر پر تھے۔ اب وبا کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے نکلنے میں جلدی کی۔ حضرت فاروق اعظم نے وہاں ویسے شاید کچھ دن ٹھہرتے لیکن جلدی وہاں سے نکلنے کا آپ نے انتظام کیا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اتفر من قدر اللہ، کیا آپ تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ اگر وبا یہاں ہے اور تقدیر میں یہی ہے تو پھر آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ، کہ میں اللہ کی قضاء سے اس کی قدر کی طرف بھاگتا ہوں۔ یعنی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر طاعون جیسا مرض کسی علاقے میں وبا کی صورت میں پھیل جائے تو میں کسی دوسرے علاقے میں پہنچ کر اس مرض سے بچ جاؤں تو میرا بچ جانا خدا کی تقدیر یعنی اللہ کے علم میں ہوگا، یہ اس کے علم میں ہوگا، تو میں اس لیے ایسا کر رہا ہوں۔ لہٰذا آیات مبارکہ احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ وحدہ لا شریک جب چاہتا ہے اپنے علم کے مطابق موقع بے موقع تقدیر میں رد و بدل کرتا رہتا ہے اپنی شان کے لائق۔ وہ جب چاہتا ہے تو وہ رد و بدل جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، اور یہ رد و بدل جو ہے یہ قضائے معلق کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن جو خدا کے علم میں آخری فیصلہ ہوتا ہے وہ وہی فیصلہ ہوتا ہے جو اس کے علم میں ہے۔ تو یہ تقدیر کا ایک مختصر سا خلاصہ تھا۔ یہ تقدیر کے معاملات کو سامنے رکھ کر بعض لوگ دلیر ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میری تقدیر میں تو گناہ کرنا لکھا ہوا تھا تو اب میں نے کر دیا تو اس میں کیا ہے؟ میری تقدیر میں تو ڈکیٹی ڈالنی، زنا کرنا، چوری کرنی، لوگوں کو لوٹ مار کرنا اور کسی کو دھوکہ دینا، فریب کرنا، یہ سارا کچھ تھا تو میں نے کیا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو حضرت اتنا عرض کروں گا اللہ نے آپ کو مختار بنایا ہے، اختیار دیا ہے اللہ نے، آپ چاہتے تو آپ اس سے رک بھی سکتے تھے، آپ چاہتے تو آپ اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتے تھے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو ایک سادہ عام سمجھانے کے لیے یہ بھی عرض کروں، اگر کوئی کھانا بنا ہوا ہو تو آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو اس کھانے کو کھانے کے لیے تو آپ اس کو سامنے رکھنے کے باوجود دوسرا بھی تو منگوا ہی لیتے ہیں، دوسرے کو کھا لیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنی منشا کے مطابق اپنی چاہت کے مطابق اس کو چھوڑ کر اس کو اختیار کر لیا ہے تو بدی کو چھوڑ کر نیکی کو اختیار کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ تو اللہ نے انسان کو مختار بنایا ہے۔ بہرحال تقدیر کا معاملہ جو ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی شان کے لائق وہ جیسے فرماتا ہے اس کے اندر رد و بدل فرماتا ہے، اور کن صورتوں میں فرماتا ہے اس کا مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔